گفتگو کرساں او سیرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہر چیز بے مثل و بے مثال عطا کی تھی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی اولاد پاک ہے انہاں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خون نال۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خون دی ایک گل کر کے اپنے اس موضوع والے پاسے آساں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک جسم اثر جو خون مبارک نکلیا، جس وقت پچھنے لگوائے میں نے بندے دا خون کٹیا گیا۔ حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خون نکلیا، اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا خون مبارک ایک صحابی رضی اللہ عنہ مدتا پیالے دے اندر پاک کے انہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ کیا میرے صحابی جاؤ اس خون کدھے دفن کر دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ مبارک خون پیالے دے اندر گردا بستی جو باہر نکلے مدینہ شریف تو جدوں مدینہ شریف تو باہر نکلے ایک دیوار دی اوٹ کو بیٹھے دیکھن والا کوئی نہیں، زمین والے پاسے دھیان کرنے نے کھڈا بنا کے اس مبارک خون اس کھڈے دے اندر دفن کر دے۔ پھر دل کے اندر خیال آیا، اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون جا کے دفن کر دے، یہ حکم نہیں دیتا کہ جا کے زمین دے اندر دفن کر۔ حاضرین محترم، دل چوں آواز آئی، اے عبداللہ اے لمحے زندگی وچ بار بار نہیں ملتے، اے لمحے زندگی وچ بار بار نہیں ملتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ او پیالہ جس کے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس خون مبارک سی، اس پیالے اپنے ہونٹاں دے نال لایا، اپنے ہونٹاں دے نال لایا اور لان تو بعد سارے دا سارا خون اپنے جسم اثر دے اندر اتارے۔ حاضرین محترم، او خون جدوں آپ رضی اللہ عنہ دے جسم دے اندر گیا، آپ رضی اللہ عنہ جگہ تو اٹھ کے صحابہ دی مجلس کے اندر گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ نے جڑا اپنے نبی علم عطا کیتا او تے اسی سوچ ہی نہ آگنے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا علم دا اے حال ہے کہ عبداللہ بن زبیر دیوار دی اوٹ نے اندر بہ کے او مبارک خون اپنے جسم دے اندر لے کے گئے نے۔ جدوں صحابہ دی مجلس کے اندر آئے کہ صحابہ پیک زبان ہو کے پوچھنے نے، اے عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او مبارک خون جڑا اپنے جسم دے اندر اتارے دس تے صحیح اس کا ذائقہ کیا جائے یا اس کی خوشبو کیا ہو جائے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جواب دینے نے، یارو خون جس کا بھی ہوئے اس کا ذائقہ نہیں پوچھا بہنا، اس کی خوشبو نہیں پوچھی جانی، لیکن یاد رکھ کہ خون تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمی اثر دا ہے، کسی عام انسان دا خون نہیں۔ عام انسان دا خون بدبودار ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک خون دا حال ہی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے کہنے نے میرے نبی دے صحابہ تو کی دسا جس وقت وہ پیالہ میں اپنے منہ دے نال لایا اور میں وہ خون اپنے جسم دے اندر اتاریا کہ وہ شہد نالوں زیادہ مٹھا ہے یا کستوری نالوں زیادہ خوشبودار ہے، شہد نالوں زیادہ
تھوڑی دیر گزری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا یارا خون کوئی بھی اپنے جسم دے اندر اتارے اس بندے یہاں ویشی آکھیا بہنا جیڑا بندہ بھی کسی دا خون پیوے اس دا ویشی آکھیا بہنا لیکن قربان جاواں اے خون سارے نبیاں دے سلطان دا خون ہے سارے نبیاں دے امام جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے میرے نبی نے نہیں آکھیا یہ عبداللہ بن زبیر اس خون کتے دفن کر کے آیا میں یا خون دا کے کی گئی میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی نے کسی چلتے پھرتے جنتی کی زیارت کرنی ہوئے تو میرے صحابی عبداللہ بن زبیر نو دیکھ او میرے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دیکھ لوے حالین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس خون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دے جس میں اطہر دے اندر گیا اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو جنت دی بشارت دیتی اور حدیث کے اندر ایک نہیں کئی صحابہ اے ہوئے ملنے نے کہ جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس خون کچھ قطرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس خون وچوں کچھ حصہ اپنے جسم کے اندر اتاریا غزوہ احد دے موقع تے جو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک شہید ہوئے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ مبارک وچوں خون آ رہے اسی اس وقت بھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہوئے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ مبارک نو اپنے ہونٹاں وچ لیتا اور ہونٹاں وچ لے کے اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا مقدس خون ہے اس دے جڑے چند قطرے ہیں انہاں اپنے جسم کے اندر اتاریا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بھی نے نہیں آکھیا سی کہ تو اے ویشی والا کام کیتا بلکہ میرے نبی نے انہاں بھی فرمایا سی اے میرے صحابہ اگر کسی نے کسی چلدے پھرتے جنتی نو ویکھنا ہوئے تے میرے صحابی نو ویکھ لوے جس نے میرا خون اپنے جسم دے اندر اتاریا حالین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس خون اگر ایک صحابی اپنے جسم اطہر دے اندر اتارے تے اللہ دے محبوب نبی اسا جنت دی بشارت دیں علماء کرام لکھتے ہیں وجہ کی ہے کہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس خون صحابی دے جسم اطہر دے اندر گیا اور اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں جنت دی بشارت دے دی تھی علماء لکھنے جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب نبی دا پاک خون ہے جدوں وہ پاک خون کسی بھی جسم اطہر دے اندر چلا گیا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ایک گوارا نہیں کہ میرے نبی دا مقدس خون کسی صحابی دے جسم اطہر دے اندر جائے اور اللہ رب العالمین پھر اسا جہنم دے اندر بھیجے اللہ رب العالمین پھر اسا جہنم دے اندر بھیجے اس واسطے اللہ رب العالمین نے محبوب نبی نے اپنی زبان اندر سے نال ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جنتی تو ویکھنا ہوئے چلتے پھرتے کسی جنتی دی زیارت کرنی ہوئے میرے صحابی نو ویکھ لو حاضرین محترم جڑا صحابی اپنے جسم دے اندر میرے نبی کا خون اتارے او جنت دا حقدار بندا ہے اور جنا میرا رب اپنے نبی دے خون نال بنائے انہاں جنت دے سردار آکھدے ہوندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بے مثل و بے مثال بنایا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد پاک نو بھی بے مثل و بے مثال بنایا اسی آستے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عاشقان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی زبان اقدس نال بول کے کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حاضرین محترم آؤ سنو سیدنا امام
حسن مجتبی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب تو بڑے شہزادے دے 15 رمضان المبارک 3 ہجری سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت دے 15 رمضان المبارک 3 ہجری سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت دے حاضرین محترم جدوں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر کے اندر تشریف لے کے گئے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دکھا دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کیتا اپنے نواسے نو اپنے شہزادے نو اپنے ہاتھا دے اندر چاہتا اور حدیث کے اندر آنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھا دے اندر چاہ کے دوسرا کام یہ کیتا حاضرین محترم جدو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے گھر گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھاں تے چایا چاہن تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجے کن دے اندر اذان آکھی کھبے کن دے اندر اقامت آکھی حاضرین محترم کی کہنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی اولاد پاک دے کی کہنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی اولاد پاک دا اور کی شان ہے سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ دی حاضرین محترم قیامت تک لوگاں دے گھراں دے اندر بچے پیدا ہوندے رہن گے کسی دے کن دے اندر حافظ قرآن جا کے اذان کہندا ہے کسی دے کن دے اندر قاری قرآن جا کے اذان کہندا ہے کسی دے کن دے اندر مسجد دا امام جا کے اذان کہندا ہے امام حسن پاک اور امام حسین پاک میرے نبی دے او شہزادے نے کہ جنہاں دے کناں دے اندر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جا کے اذان آکھیے حاضرین محترم ایک کن دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان آکھی دوسرے کن دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت آکھی اس تو بعد تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتی اور گھٹی دین تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تو سانے میرے اس شہزادے کا نام کی رکھیا ہے میرے اس شہزادے کا نام کی رکھیا ہے حاضرین محترم 4 روایتیں میں تھوڑے سامنے پیش کروں گا پہلی روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے تو ہٹا شہزادہ جانے دوسری روایت یہ ملتی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے شہزادے کا نام حرب رکھیا ہے حرب دا معنی ہوتا ہے جنگجو حاضرین محترم میرے نبی مسکرا کے کیا اے علی اے حرب نہیں اے میرا شہزادہ حسن ہے اے میرا شہزادہ حسن ہے حاضرین محترم تیسری روایت سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما دے حضرت جبرائیل امین تشریف لے کے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر ایک ریشمی کپڑا ہے وہ پیش کر دینے کہنے نے اللہ دے محبوب نبی اللہ رب العالمین نے سلام بھی کیا ہے نال پیغام بھی بھیجیا ہے اے جبرائیل پیغام کیے سلام تے قبول کیتا کہ اے اللہ دے محبوب نبی اے ریشمی کپڑا ہے جنت وچوں لے کے آیا وا اینو کھول کے دیکھ لو جیڑا اس تے نام لکھیا ہوا ہے
نال کیا ہوئے سی حسن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کا نام حسن رکھیا چوتھری روایت سن حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے جبرائیل امین آئے اللہ رب العالمین کی طرفوں پیغام بھی لے کے سلام بھی لے کے کیا اے اللہ دے محبوب نبی اللہ رب العالمین پہ فرماندا ہے جیڑی حضرت ہارون علیہ السلام نو اثر نے نسبت عطا کیتی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نال وہی نسبت رب پیا کہندا ہے میں علی شیر خدا نو عطا کیتی ہے تو ہاڈے نال اے اللہ دے محبوب نبی رب پیا کہندا ہے جیڑا نام حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے پتر دا رکھیا سی تسی وہی نام اپنے اس دوترے دا رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل او نام کی سی حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے اے اللہ دے محبوب نبی او نام سی شبر میرے نبی نے کہا اے جبرائیل شبر تے عبرانی زبان دا لفظ ہے اسی عربیاں جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ دے محبوب نبی کوئی مسئلہ نہیں اس لفظ نو اسی عربی دے اندر ڈھال لینے جیڑا مانا بڑھے گا او نا اسی شہزادے دا رکھ لواں گے مائک خراب ہے خیر بجلی آ گئی بس ٹھیک ہے جو بیٹھ جاؤ بھائی قسم چھوڑ دیو اتنے تھوڑا مائک خراب ہے سر سے مائک چینج کرایا بار بار چلے رہا مائک گڑبڑ پہ کرنا ہے آواز اتنی ہے پھر تقریر اتنا ڈسٹرب ہونا اندر آواز آ رہی ٹھیک حاضرین محترم چار روایتوں بڑے سامنے میں پیش چار روایتاں حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی بھی دیتی نا بھی رکھیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ بھی خود کیا حاضرین محترم وہ کتنے خوش قسمت سن کہ جنہ گھٹی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیتی اور اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے دعا شہزادیاں دے ہوٹاں دے ہوتے بوسے بھی دیتے حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دام دے متعلق ایک گل سنو اور انشاءاللہ تھوڑا ذوق تازہ ہو سکتا کہ جس ایک واری تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب دان اپنے جسم دے اندر اتاریا اللہ اس کی عطا کیتا کہ جیڑا تقریباً 7 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں دے بوسے لیندے رہنے انہاں اللہ کی مقام عطا کیتا حاضرین محترم مدینہ منورہ دے اندر ایک خاتون رہتی سی جیڑی بڑی اوباش خاتون سی لوگاں نو آپس دے اندر لڑاندی سی حاضرین محترم زبان دی بڑی تیز سی جدوں مدینہ شریف دی گلیاں دے اندر چلدی سی لوگ دے کولوں پناہ منگدے سن ایک دن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے او خاتون چلدیاں چلدیاں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجرے دے اندر آندی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں او عورت جدوں آ کے سامنے بیٹھی کہنے لگی ہے محمد بن عبداللہ جیڑا تسی کھانا پہ کھاندے ہو اس کھانے وچوں ایک لقمہ مینوں بھی دے دیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی کسی واسطے نہ نہیں کیتی سی اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے دا لقمہ توڑیا توڑ کے اس نے ہتھاں دے اوتے رکھیا او عورت کہنے لگی اے محمد بن عبداللہ مینوں کھانے دا اے لقمہ نہیں چاہیدا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیڑا لقمہ لینا چاہتی ہے کہنے لگی اے محمد
محمد جیڑا لقمہ تہاڈے منہ دے اندر ہے او لقمہ مینوں چاہیدا ہے، او لقمہ مینوں چاہیدا ہے۔ حاضرین محترم اس لقمے دی نسبت میں پہلے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ لگے، پھر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک اس لقمے کے نال مس ہوئے، پھر وہ لقمہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک نال لگا، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک دنداں دے تلے آیا، اس تو بعد تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک لقمے نو اپنی زبان مبارک چو کڈیا، کڈ کے اس نے ہتھاں دی اتے رکھیا، اس نے وہ لقمہ اپنے منہ دے اندر پایا، لقمہ منہ تو پا منہ دے اندر لے کے جان تو پہلے او عورت کافرہ سے کلمہ انہیں نہیں پڑھیا سے، لیکن کیوں ہی اس نے وہ لقمہ اپنے منہ دے اندر لیتا، حجے نوالا حلق تو تلے نہیں گیا، اللہ نے انہوں ایمان دی دولت عطا کر دیتی۔ اللہ رب العالمین نے انہوں ایمان دی دولت۔ حاضرین محترم ہے، پہلے مدینہ المنورہ دی گلیاں دے اندر لوگ دے کلوں دور نسلے سن، مدینہ شریف دے اندر او دے نالوں زیادہ سخت بولن والا کوئی نہیں سی، پھر اللہ رب العالمین نے انہوں مقام عطا کیتا، جدوں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دندان مبارک چوں نکلیا ہویا نوالا اللہ نے انہوں عطا کیتا، پھر اللہ رب العالمین نے نالی کرم نوازی کیتی، اللہ نے انہوں ایمان دی دولت بھی عطا کیتی، نال پھر صحابہ کہنے نے کہ مدینہ شریف کے اندر اُدے نالوں مٹھا بولن والا کوئی ملتا نہیں سی۔ حاضرین محترم، ایک کافرہ عورت ہو گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ مبارک چوں نکلیا ہوا نوالا اس سے ملے، اللہ ایمان دی دولت بھی عطا کرے، اللہ مٹھے بول بھی عطا کرے، پھر اندازہ لا اس امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دی شان اور سیدنا امام حسین پاک دی شان کنی ہوئے گی کہ جنا اللہ دے محبوب نبی نے ایک واری نہیں دن نچ کئی واری اپنے لعاب دان چسائے دی۔ حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دا بچپن بے مثل و بے مثال گزرا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اخلاق بھی اعلیٰ عطا کیتا سی، اللہ نے آپ کو کردار بھی اعلیٰ عطا کیتا سی، اللہ نے آپ کو شخصیت بھی اعلیٰ عطا کیتی سی، اللہ رب العالمین نے آپ کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبیہ بنایا سی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے باقی اوصاف بھی والے عطا کیتے سی۔ بے مثال واقعات ملتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ دا جود دیکھو بے مثل و بے مثال، سخاوت دیکھو بے مثل و بے مثال، اخلاق دیکھو بے مثل و بے مثال، کردار دیکھو بے مثل و بے مثال۔ عالم محترم، ایک دن آپ تین شہزادے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، تینوں شہزادے مدینہ منورہ تو جا رہے ہیں مکہ مکرمہ علی صاحب۔ گرمیاں دے دن نے ایک جنگل جو گزر ہویا، جدوں جنگل میں جو گزرے دن دا ٹائم ہے، گرمی دی بڑی شدت ہے، جو کچھ نال گدا ہے یا زیادہ راہ ختم ہو گیا، دیکھیا ایک جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی کے اندر ایک خاتون ہے، آپ رضی اللہ عنہ اس دے جھونپڑی تے گئے
پیچھا جا کے کہن لگے اماں کچھ دیر اسی تے ٹھہرنا چاہنے ہیں، شام ہو سی تھوڑا موسم ٹھیک ہو جاسی اسی اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو جاسی۔ جانتی نہیں سی کون ہے حاضرین محترم، لیکن جدو اس نے چہرے دیکھے نا، امام حسن پاک کا چہرہ، امام حسین پاک کا چہرہ مبارک، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ انہوں نے چہرہ مبارک دیکھیا نا تے اش کر اٹھی، کہنے لگی اے نوجوانوں تسی تھے آرام کرو، جتنا دن تسی تھے رہنا چاہتے ہو میں تمہیں اپنا مہمان بنانے راستے تیار ہوں۔ حاضرین محترم، عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوندے نے، اس عورت نے کہ کیتا جانتی نہیں ہے کہ کون ہے، اس نے نہ جانن دے باوجود مہمان نوازی کی تھی، بکری دا بچہ ذبح کیتا، ذبح کرن تو بعد انہیں اعلیٰ کھانا پکایا، اعلیٰ انتظام کیتا، شام نو آپ رضی اللہ عنہ دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا، سیدنا امام حسن پاک، سیدنا امام حسین پاک، سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تینوں دے تینوں کھانا کھاندے نے، شام دے وقت تینوں تو روانہ ہو لگے، سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ اس بڑیا نو مخاطب کر کے کہنے نے اے اماں تو ساڑی بڑی خدمت کی تھی، ساڑا دل بڑا خوش ہویا ہے، جدوں کدی بھی تو مدینہ شریف دے اندر آئے، ساڑے گھر دے اندر لازمی چکر لائی، میرا نام امام حسن پاک ہے، میں علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بڑا بیٹا ہوں، اے میرے نال میرا بھیا امام حسین پاک ہے، اے میرا چھڑا میرے نال تیسری جڑی شخصیت ہے، اے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، اے میرے دس پوترے نے، تسی جدوں بھی مدینہ شریف دے اندر آؤ، ساڑے گھر دے اندر لازمی چکر لانا، جس طرح تسا نے ساڑی مہمان نوازی کی تھی، اسی بھی مہمان نوازی کرانگے۔ حاضرین محترم، صدا انسان دیتے ایک طرح دا وقت نہیں رہنا، اللہ رب العالمین کدی انسان نو آسانی دیندہ ہے، کدی انسان دیتے مشکلہ بھی آندیا نے، اللہ رب العالمین دی قدرت ہے کہ مدینہ شریف دے اندر جڑا او علاقہ سی، اس علاقے دے اندر کات پہ گیا، او عورت اپنے جنگل چو نکلی، سفر کردیاں مدینہ منورہ دے اندر پہنچی، مدینہ شریف شہر تو باہر انہیں جھونپڑی لائی، جھونپڑی لان تو بعد انہیں اپنی رہائش اٹھے رکھی، کھان آستے ہوتے کول کچھ بھی نہیں کھوندا سی، سارا دن کردی کے سی، لوگاں نے گھراں دے اندر جاوے، جڑیاں لوگاں دے درختاں دے نال تھلے ڈگیاں ہویاں کھجوراں ہون، جنہاں نو کوئی بھی چک کے نہ لے کے جاوے، او ساریاں دیاں ساریاں کھجوراں کٹھیاں کرے، خود بھی کھاوے، اپنے بچیاں نو بھی کھلاوے۔ اچانک ایک دن سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دا گزر ہویا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت نو ویکھیا، دیکھ دیا ہی پہچان گئے، نظرہ نہیں چلائیاں، بلکہ اس عورت دے کول گئے، جا کے کہن لگے اے اماں اگر تم محسوس نہ کرے تیرے کلو ایک گل پوچھا، کہن لگی بیٹا پوچھ، آپ نے کیا اماں یقیناً تو وہی ماں میں کہ جن نے جنگل دے اندر ساڑی بڑی خدمت کی سی، انہیں جدو غور نال ویکھیا، کہن لگی ہاں بیٹے میں تینوں پہچان لیتا ہے، آپ نے اس اماں نو نال لیتا، اس دے بچے نال لیتے، گھر دے اندر آئے، گھر والے انہوں کیا اس دے آستے اعلیٰ کھانے دا انتظام کرو، کھانا پکایا گیا، خدمت کی گئی، حاضرین محترم جدو کھانا وغیرہ کھا چکی، اور کہنے لگی ہے میرے بیٹے میں نو اجازت دے، سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام نو بلایا، غلام نو بلا کے گیا، اس طرح کر انہوں 1000 دینار بھی دے، نال 1000 بکریاں بھی دے، 1000 دینار بھی دے، 1000 بکریاں بھی دے، خادم دینار بھی لے کے آیا، بکریاں بھی لے کے آیا، 1000 بکریاں بھی دتیاں گئیاں، 1000 دینار بھی دیتے گئے، کہنے لگی بیٹا ہن مینوں اجازت دے، آپ نے کیا نا اماں اسی ایکتے نہیں سا، اسی تین سا، ساڑا سارا خاندان جڑا ہے بے مثل و بے مثال ہے، ساڑے سارے خاندان دی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے، ایک تینوں میں عطا کیتا ہے، اور تو میرے بھائی امام حسین پاک رضی اللہ عنہ دے کول بھی جا، حاضرین محترم اوہی خادم اس بڑیا نو لے کے حضرت سیدنا امام
حسین پاک رضی اللہ عنہ دے کول لے کے گیا سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں 1000 بکریاں دیتیاں 1000 دینار دیتے واپس آئی کہنے لگی بیٹا میں نے اجازت ہے آپ فرمایا نہیں اماں 2 کھول گئی ہیں میرا دل پوترا دے رہتا ہے آپ نے اپنے خادم نو کہا انہوں عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ دے کول لے کے جا اللہ رب العالمین نے انہوں نے بھی مال کثرت نال عطا کیتا سی جدوں وہ بڑھیا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ عنہ دے کول گئی انہوں نے کیا انہوں نے 2000 بکریاں دیتیاں 2000 دینار دیتے حاضرین محترم 4000 بکریاں 4000 دینار واپس آئی کہنے لگی بیٹے میں نے ہن اجازت ہے آپ نے کیا اماں تیری مرضی میرے کول رہ جتنا عرصہ رہ تیری مہمان نوازی بھی کروں گا تیری ہر چیز کا خیال بھی رکھوں گا اپنے گھر جا تیری مرضی کہنے لگی بیٹے اپنے گھر کے اندر جاواں گی لیکن جان تو پہلے وہ بڑھڑی گل کر کے گئی کہنے لگی اے امام حسن پاک میں اپنی زبان نال گل کہنی ہاں کل بھی اللہ رب العالمین نے سخاوت دا مرکز تہاڈا گھر بنایا سی اج بھی اللہ رب العالمین نے سخاوت دا مرکز تہاڈا گھر رکھیا ہے قیامت تک سخاوتاں دا مرکز تہاڈا ہی گھرانہ ہوے گا حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے آپ نو ہر چیز بے مثل بے مثال عطا کی اگر اللہ رب العالمین نے آپ نو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی شبیہ عطا کی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ نے ہے جس وقت ساڑھے دل ایک تڑپ پیدا ہونی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ اقدس دی زیارت کرنے دی جیسی کی کرنے ہوا اسی دوئے شہزادیاں نو اکٹھا ملا کے کھڑا کرنے امام حسن پاک نو بھی اور امام حسین پاک نو حضرت امام حسن پاک سر تو لے کے ناف تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شبیہ سے اور ناف تو لے کے پیرا تک حضرت امام حسین پاک تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شبیہ سے علماء نے رب جانا تے دعا شہزادیاں جو کسی ایک مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شبیہ بنا چھوڑے بنا گئے لیکن اللہ رب العالمین نے ایک شہزادیاں مکمل شبیہ نہیں بنایا دعا شہزادیاں ملا کے نبی دی شبیہ بنایا اشارہ کیے اشارہ اس کے اندر ہے کہ میرے نبی دی امت دعا شہزادیاں نال محبت کرنی ہے دعا شہزادیاں نال پیار کرنا ہے حاضرین محترم ایک دیاڑے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دیکھو یارا اسی ہر بندہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق کسی نہ کسی نے ڈیمانڈ کرنا ربیع الاول شریف کا مہینہ آنا محرم شریف کا مہینہ آنا اسی لوگ محافل کا انعقاد کرنے ہیں پہلے آپس میں صلاح مشورہ کیتا پہنا یارا کیڑے خطیب بلایا بندے تقریر آستے کسا بلایا بندے تلاوت آستے کسا بلایا بندے ناخان کیڑا ہونا چاہیے تھا ہونا یا نہیں ہونا بولو یارا ہونا یا نہیں ہونا حاضرین محترم ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہونی کوئی مشورہ دینا یارا فلانا جڑا ناخان ہے بڑی چنگی نات پڑھنا فلانا جڑے قاری صاحب ہیں وہ تقریر بڑی چنگی کرنے فلانے جڑے مولوی صاحب ہیں تو بہت بڑا چنگا کرنے پھر آپس کے اندر ایک فیصلہ مکمل کر کے انہوں نے بندے کو ٹائم کتا پہنا ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہونی امام حسن پاک دی شخصیت وہ شخصیت دی جنہ سنن دی ڈیمانڈ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود کر دے ہونے جنہ سنن دی ڈیمانڈ کوئی عام شخصیت نہیں علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود کر دے حاضرین محترم سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میرے بیٹے میرا دل یہ چاہتا ہے آج تو میں نو تقریر سنا ذرا باز سنا آج
اے لوگو میں علم دا شہر علی جیڑا ہے او دا دروازہ ہے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے میرا دل ہی چاہتا ہے آج تو میں نے آواز سنا آج تو میں نے تقریر سنا حاضرین محترم علماء نے رشتے اندر ایک نقطہ لکھیا ہے اور نقطہ ہے علماء کہنے نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کئی دن گزر گئے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ ایک دش نہیں دیکھیا سی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر ایک خیال آیا اگر اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے نو چہرہ محمد عربی اللہ عطا کیتا ہے تے یقیناً زبان بھی تے اپنے نبی علی ہی عطا کیتی ہوئے گی اگر اللہ رب العالمین نے چہرہ اپنے نبی اللہ عطا کیتا ہے یقیناً زبان بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علی عطا کیتی ہوئے گی اسی واسطے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے شہزادے حسن تسی مینوں تقریر سناؤ حاضرین محترم حضرت امام حسن پاک ادب دے شہزادے آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابا جی تانوں میں تقریر سناواں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میرے بیٹے اگر سامنے ہو کے تقریر نہیں سناندا میں پردے دی اور دے اندر ہو جانا وا تو مینوں تقریر سنا حاضرین محترم سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی واز کیتا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے واز سنیا جب واز ختم ہویا بندہ تقریر کردا ہوئے اسی انہوں شاباش دینے ہیں اسی اس کا حوصلہ بدلنے ہیں حاضرین محترم یا سبحان اللہ کہہ کے یا الحمدللہ کہہ کے یا نعرہ لا کے حاضرین محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حوصلہ بدھایا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے جڑا حوصلہ بدھایا آپ رضی اللہ عنہ نے جڑی داد دیتی وہ بھی آپ نے عام داد نہیں بلکہ قرآن وچوں دیتی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جدو واز ختم ہویا نا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بابھا من باب اور نال ہی کیا اے حسن تقریر تسی کر رہے سو بظاہر بول تسی رہے سو لیکن حقیقت میں نے محسوس اس طرح ہو رہے اسی تسی نہیں آج اللہ دے محبوب نبی اپنی زبان نال خود ارشاد فرما حاضرین محترم کہتے آپ اللہ دی شان مبارک ہے نا کہ آپ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے دیا چہرہ عطا کیتا ہے آپ دی اولاد پاک وچوں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ حاضرین محترم امام محمد باقر بیٹے نے سیدنا امام زین العابدین اور سیدنا امام زین العابدین بیٹے نے سیدنا امام حسین پاک اور سیدنا امام حسین پاک بیٹے نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ جانتے سن امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ دے بہت زیادہ جانے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہلکی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ جانے ہیں امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ کسی بہت زیادہ جانے ہو امام محمد باقر دی بارگاہ دے اندر وجہ کی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا ہے آپ فرمایا لوگوں ہر بندے نے چہرے دے اندر اس کے اباؤ اجداد دا حسن نظر آنا ہر بندے نے چہرے دے اندر او دے اباؤ اجداد دا حسن نظر آنا وے آپ فرمایا جس بندے بھی دیکھو اس دے چہرے دے اندر اس دے اباؤ اجداد دی تصویر نظر آنی ہے آپ فرمایا لوگوں دوانوں نہیں پتا میں بیٹھتا امام محمد باقر نوہاں مدہ محمد عربی دی ذات لینا یارو جنہ دا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اتنا
شخصیت پڑھ کے بیٹھو، زندگی بے مثل و بے مثال گزار دی۔ ایک جڑے بیٹھے ہوئے مدینہ شریف کے اندر ایک بندہ آیا، اس نے پہلی باری سیدنا امام حسن پاک آ دیکھا، پہلی باری اس نے سیدنا امام حسن پاک آ دیکھا۔ جدو اس نے سیدنا امام حسن پاک آ دیکھا نہ پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ اپنے انگلی جڑی نا منہ کے اندر پا کے اس طرح بندہ ایک پریشان جا ہونا، حیران ہو کے کہنے لگا، لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، لیکن تواڈے وچ ہن بھی اتنے سونے نوجوان موجود ہیں، تواڈے اندر ہن بھی اتنے سونے نوجوان موجود ہیں۔ حاضرین محترم، کول ایک بندہ کھلوتا ہے، اس نے کہا تو پتہ نہیں ہے کون، تو پتہ نہیں ہے کون؟ اگر لگا نہیں پتہ ہو گیا تو پوچھنا کی ہے۔ ساکیہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بڑا بیٹا ہی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، بندہ یا سڑیل مزاج، بندہ یا سڑیل مزاج۔ اگر لگا آئے اللہ رب العالمین نے علی اتنا سونا پتر عطا کر دیتا، اور اس تک کی علاج ہوئے بنا اتنی بیماری نا سڑن دی بیماری نا۔ حاضرین محترم، آخر لگا ہائے اللہ رب العالمین نے علی اتنا سونا پتر عطا کر دیتا۔ اچھا کون کھلوتا نہ کھلو کے انہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ گانا کرنی شروع کی، آپ کو برا بلا کیا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ برا بلا کیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے چہرہ نبی اللہ عطا کیتا ہے تو پھر اللہ نے سینہ بھی نبی اللہ عطا کیتا ہے۔ اللہ نے اگر چہرہ نبی اللہ عطا کیتا ہے نا تو پھر اللہ نے سینہ بھی نبی اللہ عطا کیتا ہے۔ حاضرین محترم، انہوں نے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ بھی برا بھلا کیا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی برا بھلا کیا، گانا کڑیاں۔ سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ جدو خاموش ہویا، آپ رضی اللہ عنہ انہوں کہنے لگے بس، آپ کیا بس۔ حاضرین محترم بڑا شرمندہ ہویا، سوچن لگا میں گانا دی حد کر دیتی لیکن انہوں نے کوئی برا کلمہ نہیں آکھیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا، آپ فرمایا تو میں نو گانا کڑیاں نے، تو سوچ رہا گھومے گا، میں بھی تینو جواب دی اندر گانا کڑا گا، جیڑا کم تو کیتا ہے او نبی دے شہزادے کدی کرنا نہیں، او شہزادے کدی کرنا نہیں۔ حاضرین محترم ہے، دل دی اندر گندگی بھری ہوئی سی، انہیں دوبارہ غصہ دلانا سے پھر گالا کرنی شروع کی دیا۔ پھر جدو خاموش ہویا، آپ رضی اللہ عنہ انہوں مخاطب کر کے کیا، یار تو جتنی مرضی گالا کٹ لے لیکن میری زبان وچوں جدو بھی سنے گا، رب دا قرآن سنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنے گا۔ خاموش ہویا، آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا، آپ فرمایا بھکھا ہوئے اسی ٹکر بھی دینے ہاں، تسا ہوئے اسی پین واسطے پانی بھی دینے ہاں، کچھ بھی نہ ہو بس رہن واسطے مکان بھی دینے ہاں۔ بھکھا ہوئے تو ٹکر بھی دینے ہاں، تسا ہوئے تو پانی بھی دینے ہاں، کچھ نہ ہو واسطے رہن واسطے مکان بھی دینے ہاں۔ اس گانا کڑیاں آپ نے اللہ نے جواب دے اندر ارشاد حاضرین محترم تے رک کے گل کیسا یار جیڑے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ گانا کٹن والے نو اتنا کچھ عطا کر دے، جڑا عطا کیتا وہ میں آگے دسنا، جیڑے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ گانا کٹن والے نو اتنا کچھ عطا کر دے نے، وہ محبت نال یاد کرنے والے نو کتنا عطا کر دے ہو سر۔ گانا کرنے والے نو اتنا عطا کرنے، میرے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا، کول بلا کے کیا وہ گھر چلا جا، گھر کے اندر فلاں جگہ دے ہوتے ایک تھیلا پی ہوئی، گنن دی ضرورت نہیں، اس کے اندر جتنے بھی درہم دینار گن کے آ گئے۔ حاضرین محترم وہ خادم گیا، درہم دینار نال بھریا تھیلا لے کے آیا،
وہ گالا کٹن والا سیدنا امام حسن پاک نے اسے اشارہ کر کے کول بلایا اور کول بلا کے آکھیا اور تیری زبان ہے جس زبان نال تو اے بیان نوا اے ساڈا جود و سخاوی اے لے جا خود بھی اپنی زندگی گزار اپنے گھر والوں کی زندگی حاضرین محترم جانے کہنے لگا اشہد انک من اولاد الرسول میں اپنی زبان نال گواہی دینا وا یقیناً تسی اولاد رسول ہو آخری گل سی ٹائم جڑا کو تیزی نہ لگا بنا پیا کیونکہ قدرتی طور تے بجلی کو نہیں پروگرام ہی لیٹ شروع ہویا 12:30 پونے 1 بجے تقریر شروع ہونی ہے میں تقریباً 1 مہینے سے شروع ہوئی اور آخری گل سنو حاضرین محترم انہاں دی زندگیاں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار جس طرح نے اپنی مقدس زندگیاں گزاری سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تشریف فرمان دکھا ایک آ گیا مہمان کی آ گیا ایک گھر مہمان آ گیا حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے دسترخوان لایا اور دسترخوان لا کے اپنی خادمہ ماں کیا جا کے ان آستے روٹی لے کے اس آگے روٹی رکھی سالن گرم کرنے آستے گئی مہمان یا جلدی خادمہ سالن گرم کرنے آستے گئی اس ٹائم لا چھوڑیا بہت زیادہ مجھے بندہ جلدی جو ہوئے اس کا پتا ایک نظر اس کی دسترخوان والے پاسے تھے ایک نظر بوئے والے پاسے جڑا بندہ جلدی جو ہوئے تو اس کے ہی کرنا ہونا بھئی یہ نہیں کرے بندہ جلدی جے اس نے ایک نظر دسترخوان والے پاسے ہونی کہ یا آئے کے دور اگر گھڑی ہوئے تھے ایک نظر اپنے ہتھے دے پہ کہنا ہونا کہ یا موبائل سامنے پیا ہو اس تو موبائل نہ گھڑی یہ کہنا خیر کتنا ہوگا انجی یا نہیں وہ اشارہ ہی ہونا کہ بھئی یارا میں جلدی جانا کہ کام جیڑا بھی کوئی دینا نہیں وہ مکاؤ حاضرین محترم سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیکھیا آپ محسوس کیتا بہت جلدی تھے خادمہ دیر لا چھوڑی سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دروازے والے پاسے گئے اور کئی بندیاں دی عادت ہولی چلنے انچلے پہ ہونے تکینے سجے کبے پہ ہونے یہ لوگوں کی عادت ہولی جس پاسے ٹرنے پہنے اس پاسے نہیں تکنا سجے کبے تکنا حاضرین محترم آپ دروازے کو پہنچے نا اور جڑی خادمہ ہے اس کی بھی عادت ہے کہ وہ تکنی سجے کبے پہ ٹرنے ہی لگے آلے پاسے اور جو ہی دروازے پہ پہنچے سیدنا امام حسن پاک ادھروں ہو آئی دروازے دے اندر اس سامنے ویکھے ہی نہیں سیدھی جا کے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دے نال ٹکرائی سالن والا پیالہ اس چایا ہوا گرم گرم شوربہ اور وہ لگا جا کے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دے کپڑے آتے اور گرم شے ہوئے تے بندے دے جسم بھی ساڑ نہیں کپڑے بھی خراب ہو گئے جس اگر بندے دے کپڑے بھی خراب ہو گئے بندے دا جسم بھی چلے تو پھر بندے ہونا کہ یہ غصہ آنا یا نہیں آنا یا نہیں آنا ایک فطرتی چیز ہے نا بندے غصہ آنا جس اگر غصہ آوے تو بندہ اپنی زبان نال کی کرنا پہلو کوئی نہ کوئی غلط گل کہنا اس بندے غصے ہونا لیکن یہ وہ والا گھرانا نہیں ہے کہ اپنی زبان نال انہاں کوئی غلط گل وہ والی آخری جڑی اج دے دور کسی تسی آخنے ہیں اساں ڈانٹنا ہی ہے لیکن وہ بھی اسی گھر دے اندر اس دی پرورش ہوئی اسی گھر دے اندر رہی جاننی ہے کہ اس گھر دے جڑے مالک ہیں انہاں چنگی کیڑی شے لگنی ہے جاننی ہے کہ نہ کس شے نال زیادہ محبت ہے بس جدوں میں اس دا ذکر کیتا کہ بالکل چپ کر رہا حاضرین محترم سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ دے کپڑے بھی خراب ہوئے جسم بھی خراب ہویا آپ رضی اللہ عنہ دے جڑا متھا مبارک سی غصے دے آثار نمودار ہوئے اس اللہ دی بندی نے کیتا کی اس خادمہ نے رب دا قرآن پڑھیا کیونکہ اس گھرانے نو رب دے قرآن نال بڑی محبت تھی رب دے قرآن نال بڑا پیار تھی ان نے پڑھیا والکاظمین الغیظ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے جدوں انہاں نو کسی گل دے اوتے غصہ آ جائے او غصے نو پی جاندے نے قریب سی کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ انہوں کچھ کہندے آپ رضی اللہ عنہ نے نہ اس نو کچھ کیا نہ اپنی زبان ہلائی بلکہ خاموش ہو گئے جدوں انہوں نے ویکھیا گل جڑی ہے وہ بن گئی ہے غصہ تیرے پی گئے نے انہوں نے نال کیتا کی انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت دا اگلا حصہ پڑھیا اس نے پڑھیا والعافین
لوگوں کو دل نال معاف کر دینے نے حاضرین محترم سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ مسکرائے انہوں نے سمجھے اس نے ویکھیا میری قسمت بن گئی میری بگڑی سنور گئی پہلے بولے نہیں اور نبی دا شہزادہ مسکرایا ہے انہوں نے اسی آیت دا اگلا حصہ پڑھیا کہنی ان اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے پہلی باری امام حسن پاک خاموش ہوئے سن دوسرے فکرے تھے میرا امام مسکرایا سی جدو تیسرا حصہ انہوں نے پڑھیا سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ دی بندی کیا آج تو بعد میں رب دی رضا سے تینوں ہمیشہ ہمیشہ سے آزاد کر دیتا ہے جائے تو بعد میں تینوں ہمیشہ ہمیشہ آستے آزاد کریں حاضرین محترم نبی ایسیاں مقدس زندگیاں ہیں اپنی زندگیاں لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگیاں ہوتے آنے کی کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل کی زندگیاں سامنے رکھو اور اپنی زندگیاں کو اس طرح گزارو رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرنا جس خاص مقصد آستے یہ ساری محفل کا اہتمام کیتا گیا اللہ رب العالمین ساڑھے بھائی ملک محمد اسکر صاحب دے بھائی ساڑھے بھائی ملک محمد عباس مرحوم دی اللہ مغفرت فرمائے اللہ اپنی آخر یہ ساری منزل آسان فرمائے اور اس طرح سنتا پڑھو اذان ہو سی اذان تو بعد خطبہ جمعہ دی نماز ہو سی اور جمعہ دی نماز کے بعد قبر شریف سے چادر پوشی کیتی ویسی اور جمعہ دی نماز تو فوراً بعد 4-5 ساتھی قبر شریف سے چادر پوشی کر سن باقی ساتھی اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے درود و سلام دے اشعار پڑھ سو جدوں ساتھی واپس آ گئے تو اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہو ویسی تاکہ سنت اور نفل تو بعد جڑا کھانے کا انتظام کیتا گیا اور لنگر شریف تقسیم کیتا مجھے سارے ساتھی کھڑے ہو کے سنتا ہوں الحمد للہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا معبود فی الکونین الا هو وما مطلوب فی الکونین الا هو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوی الا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في بئر العميق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت كل نفس ذائقة الموت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم صفي الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول سليمان حكمة الله عليه السلام يا
السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول جبار جل جلاله وأمد باله عبادي عبادي لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سب درست کریں سب کے درمیان اس کے سائڈ سے جگہ خالی نہ رہنے دو. عاشق
پہلے اعلان بھی سن کے دوں آج شامی انشاءاللہ نماشہ دی نمازہ تو بعد بھائی حافظ محمد مصطفیٰ صاحب دے گھر دے اندر کہ عظیم و شان محفل کا انعقاد کیتا گیا شان اہل بیت کے حوالے نال اور یہ محفل جڑی انہاں دی شادی دے سلسلے دے اندر رکھی گئی ہے سارے ساتھی اس محفل دے اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو نماشہ دی نمازہ تو بعد انشاءاللہ یہ محفل شروع ہو ویسی حافظ محمد مصطفیٰ صاحب جڑے ماموں فیض دے چھوٹے بیٹے نے انہوں نے گھر کے اندر محفل ہے نال جڑا گھر بھائی بشیر اللہ اتنے چلا محفل کرائی ویسی نماشہ دی نمازہ تو بعد انشاءاللہ شروع ہو ویسی ان یسار خان نے نعت شریف حسن اور اس تو بعد دو بیان حسن کوشش ہوسی 9:15 بجے تک یا 9:30 بجے تک محفل ختم ہو جائے اللہ رب العالمین ایسا سارے اس طرح محفل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ خوشیاں دے بھی اگر اسی غم میں اپنے رب سے اپنے رسول نے یاد رکھنے اللہ خوشیاں دے اندر بھی ایسا اس طرح دی ہمتاں اور توفیقاں دے گئے ایسی خوشی دے موقع ہوتے بھی اپنے رب رسول نہ بھولئے اور سارے سنگی ایک بار الحمد شریف زیادہ دفعہ کل شریف پڑھو میرے نال آواز ملا کے میں کہیں مدرسنا اس واسطے آواز نال آواز ملا کے پڑھانا تاں جڑے سنگی غافل ہون او غافل نہ رہن اور وہ نال نال پڑھن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اے الہ العالمین اس سارے دی جمعہ دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما اے الہ العالمین جڑا کلام مجید پڑھیا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص جڑا ذکر اذکار کیتا گیا اے الہ العالمین جنوں تے تیرے نام تو اس پاک محفل دا آغاز کیتا گیا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا گیا واز نصیحت کیتا گیا اے الہ العالمین سارے ساتھیاں جمعہ دی نماز ادا کی تھی اور اے الہ العالمین اس تو بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود و سلام اس سارے دا سارا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول تے منظور فرما اے الہ العالمین نے سارے نیک کاماں دی برکت نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ کے سارے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے جڑے عزیز و اقارب اس دنیا تو پردہ کر گئے اللہ سارے دی آخرت دی منزلاں آسان فرما قبراں کا حد نگاہ تک کشادہ فرما جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اے الہ العالمین خاص طور تے اس سارے دے سارے دا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے وسیلے نال اے اللہ ملک عباس مرحوم دی روح اللہ اس کا ثواب پیش کرنے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما اور اے الہ العالمین اس کا ثواب انہاں دی روح تک پہنچا اور اللہ اس کلام دی برکت نال اگر دنیا وچ انہاں کول جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں فرائض واجبات جڑیاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں اللہ تو اپنے فضل و کرم دے نال اس کلام دے توفیق اللہ معاف فرما کے انہاں دی قبر عطا حد نگاہ تک کشادہ فرما اور جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں دا اپنی برکتاں دا نزول فرما اے الہ العالمین حاضرین مجلس وچوں جنہاں دے جو عزیز و اقارب اس دنیا تو پردہ کر گئے اللہ سارے دی مغفرت فرما اے الہ العالمین انہاں دناں وچ ساڈے بھائی محمد جاوید صاحب اس دنیا تو پردہ